پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے ایک ولی اور ایک خنجیر کا عجیب واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک ولی نے خنجیر کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، جس وجہ سے ان کی ولایت بھی چھین لی گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے انہوں نے خنجیر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا؟ اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور اس وقت کے ایک مشہور ولی کا۔ دوستوں، دراصل جب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ وہ سب میں یہ اعلان کر دیں کہ اللہ نے ان کو تمام ولیوں کا سردار بنایا ہے اور ان کا قدم دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ دوستوں، جب شیخ عبد القادر جیلانی نے اس بات کا اعلان کیا تو دنیا کے سارے ولیوں نے اپنی گردنیں جھکا لیں اور آپ کو اپنا سردار مان لیا، لیکن ایک ولی ایسے بھی تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور تکبر کرنے لگے۔ وہ ولی بہت مشہور تھے اور ان کے کافی تعداد میں مرید بھی تھے۔ جب انہوں نے غوث پاک کی اس بات کا انکار کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ان سے فرمایا کہ جاؤ، اگر تم اس بات کو سچ نہیں مانتے تو بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنی گردن پر ایک خنجیر کو بٹھا کر گھومو گے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ ولی بھی اپنے تمام مریدوں کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ ایک جنگل کی طرف گشت کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں انہیں ایک عورت دکھائی دی، جسے دیکھنے کے بعد وہ بزرگ اس کے حسن کے دیوانے ہو گئے، اور جب انہوں نے اس عورت سے اپنی خواہشات کا ذکر کیا تو اسی وقت اللہ کے حکم سے ان کی ولایت ان سے چھین لی گئی۔ وہ عورت بولی کہ میں ایسے کسی سے شادی نہیں کر سکتی، میری شادی کرنے کا حق میرے باپ کو ہے، اس لیے آپ کو میرے والد سے بات کرنی ہوگی۔ تو وہ بزرگ اس کے باپ کو منانے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن اس عورت کا باپ بہت سخت تھا۔ جب اس ولی نے اس عورت کے باپ سے اپنی بات کہی تو وہ بولا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں میرے گھر کے ان خنزیروں کو چرانا ہوگا، تبھی میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ یہ سن کر وہ ولی بولے، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ ولی اس عورت کے گھر کے سوروں کو چرانے کے لیے جاتے اور اس کے ایک بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے پھرتے تھے۔ جب یہ بات اس ولی کے مریدوں کو پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ولی اس عورت کے حسن میں اس طرح گرفتار ہو گئے تھے کہ ان پر کسی کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سارے مرید اب اور بھی پریشان ہو گئے۔ شہر کے تمام لوگ اس ولی کو دیکھ کر حیران تھے کہ آخر ایک نیک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ چاروں طرف یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ اب تو مریدوں کا حال بے حال تھا، کیونکہ ان کے پیر کی وجہ سے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی، لیکن وہ اپنے پیر کو یوں اس حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ان سبھی مریدوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ ہے اور آج ہمارے پیر ایک خنجیر کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام مرید شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچے اور اپنے پیر کی طرف سے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ حضرت، آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہے، ہمارے پیر اب ایک عورت کے عشق میں پڑ گئے اور یہاں تک کہ اب وہ ایک سور کے بچے کو اپنے کندھوں پر لے کر گھوم رہے ہیں۔ حضرت، آپ کا قدم ہم سب کی گردنوں پر ہے، اب آپ ہمارے پیر مرشد کو ٹھیک کر دیں۔ ان لوگوں کے بہت کہنے پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے اس ولی کو پھر سے ولایت عطا کر دی۔ جیسے ہی اس ولی کو اپنا ہوش آیا تو ترنت انہوں نے سور کے بچے کو اپنے کندھے سے اتارا اور کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جو عبد القادر کی بات نہ مانی اور تکبر کرنے لگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ ولی وہاں سے چلے گئے اور جب ان کے مریدوں نے دیکھا کہ ان کے پیر اب ٹھیک ہو گئے ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔